اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ تم اپنے نکاح میں لاؤ وہ عورتیں جو تمہیں پسند آ جائیں، دو دو، تین تین، چار چار۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا، اور نکاح کی ترغیب جو ہے وہ قرآن پاک میں دی گئی ہے، کیونکہ خاندانی نظام وہ اسی اعتبار سے ہے کہ جب نکاح کو آسان رکھا جائے، نکاح کو فروغ دیا جائے۔ اور اسلام کے اندر نکاح کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح نصف الایمان، فرمایا کہ نکاح جو ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ فرمایا النکاح من سنتی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے یہ میری سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے چار چیزیں انبیاء سابقین کی سنت میں سے ہیں۔ نمبر ایک، یہ حضور کا فرمان ہے کہ چار چیزیں انبیاء کی سنت میں سے ہیں۔ نمبر ایک، حیا، حیا جو ہے یہ انبیاء کی سنت میں سے ہے، انبیاء سابقین کی۔ نمبر دو، خوشبو، یہ بھی انبیاء سابقین کی سنت میں سے ہے۔ نمبر تین، مسواک کرنا، اور نمبر چار، نکاح کرنا۔ یہ فقط نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہی نہیں بلکہ انبیاء سابقین کی بھی سنت سے یہ نکاح ثابت ہے۔ یہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور نکاح کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان کو بیویاں عطا کی اور ان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ تو ان روایات اور قرآنی اس مفہوم کو سامنے رکھ کر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نکاح جو ہے یہ ایک مستقل عبادت ہے، لیکن ہمارا معاشرہ ہے جو نکاح کو ایک رسم سمجھے ہوئے کہ بھی نکاح تو ایک رسم ہے، اب جیسے ہمارا جی چاہے گا ہم اس رسم کو ادا کریں گے، اور جو دل چاہے گا اس رسم میں داخل کریں گے، جو دل چاہے گا وہ نکالیں گے اس سے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ نکاح ایک مستقل عبادت ہے۔ عبادت میں بندہ شریعت کا پابند ہوتا ہے، نہ کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے۔ جب نکاح ایک عبادت ہے تو ہمیں شریعت کی پابندی کرنی چاہیے۔ نکاح کے اندر غیر شرعی افعال، غیر شرعی حرکات، غیر شرعی رسومات جو ہیں وہ نکاح کے اندر داخل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسے انداز میں نکاح کو کرنا چاہیے کہ جس سے یہ آسان رہے۔ لیکن ہم نے فضول قسم کی رسومات کو نکاح میں داخل کر کے نکاح کو آسان سے مشکل کر دیا ہے۔ اب معاشرے میں سب سے مشکل کام ہی نکاح ہو چکا ہے، اور یہ سب کچھ ہم نے خود کیا ہے۔ فضول قسم کی رسومات کو بیچ میں داخل کر کے اپنے فضول قسم کی رسومات بیچ میں جب ہم نے شامل کر دی ہیں تو یہ مشکل ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لڑکا جوان ہو جائے اور اس کا نکاح نہ ہو تو وہ مسکین ہے۔ اور فرمایا جب لڑکی جوان ہو جائے اس کا نکاح نہ ہو تو وہ مسکین ہے، اس لیے کہ نکاح کے ذریعے جو ہے وہ عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو نکاح ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے دیگر عبادات کا ثواب بھی، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے
کہ نکاح سے عبادات کا ثواب 21 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور یہاں پر ان لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے جو یہ بات کرتے ہیں کہ بھی جو غیر شادی شدہ امام ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شادی نہ ہو تو پھر اس کی عبادت قبول نہیں ہے یا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، یہ فضول قسم کی بات ہے۔ البتہ شادی ہو جانے کے بعد عبادات کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ بڑھتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اسلام کے بارے میں ایک تعصب دیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو ایک باندی بنا دیا ہے، غلام بنا دیا ہے۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے عورت کو مرد کا غلام بنا دیا جاتا ہے، اس کی آزادانہ زندگی کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کا نام نکاح ہے۔ یعنی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ غیر مسلم جو ہیں، وہ قوتیں جو اسلام مخالف ہیں، وہ اس طرح کا تعصب دیتے ہیں کہ اسلام نے عورت ذات کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ مرد کے تابع ہو جاتی ہے، اب مرد کی مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، غلام اسلام عورت کو نہیں بناتا، بلکہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں، اسلام کے نقطۂ نظر پر کہ جو نکاح کے ذریعے اسلام نے عورت کو غلام بنا دیا ہے، ان لوگوں کا اپنا ماضی چیک کریں، آپ کو بخوبی علم ہو جائے گا کہ ان کی اوقات کیا ہے۔ یہ جو فرانس والے ہیں نا، ان کا ماضی چیک کرو۔ فرانس والے یہ کہتے تھے کہ عورت جو ہے یہ آدھا انسان ہے، وہ تو اس کو مکمل انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں یہ آدھا انسان ہے اور عورت ہر برائی کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اور جو چائنا والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو عورت ہے اس میں شیطانی روح ہے۔ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ عورت کو دیکھ کر برائیاں جنم لیتی ہیں، لہذا اس میں شیطانی روح ہے۔ وہ لوگ جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں ان کا ماضی یہ ہے۔ فرانس عورت کو آدھا انسان کہہ رہا ہے، برائیوں کی جڑ کہہ رہا ہے، بنیاد کہہ رہا ہے۔ چائنا والے کہتے ہیں کہ اس میں شیطانی روح ہے اور اس کو دیکھ کر ہر قسم کی برائی جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ اور جو جاپان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت پلید پیدا کی گئی ہے، لہذا اس کو عبادت گاہوں سے دور رکھو، یہ ان کا تصور ہے۔ اور جو ہندو مذہب ہے، ہندو مذہب میں یہ بھی رہا ہے کہ جب شوہر فوت ہو جاتا اس کی بیوی کو بھی ساتھ جلا دیا جاتا ہے، اس کو مار دیتے، اس کو بھی ختم کر دیتے، شوہر مر گیا اس کو بھی مار دو۔ یہ صورتحال رہی، اور یہ صورتحال بھی رہی ایسی عیسائی مذہب کے اندر عورت کے حوالے سے یہ تصور دیا جاتا تھا، کہتے تھے کہ عورت جو ہے یہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں رکاوٹ ہے، کہ عورت جو ہے یہ رکاوٹ بن جاتی ہے کہ بندہ جو ہے پھر رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ رہبانیت ہے ان کے، ہاں عیسائی مذہب یہ ایک تعصب پیش کرتے ہیں عورت کے بارے میں۔ اور جزیرہ عرب میں عورت کے بارے کیا تصور تھا، کیا ان کا ماضی رہا، اسلام آنے سے پہلے جزیرہ عرب میں اسلام سے پہلے عورت ذات کی اتنی تذلیل تھی کہ بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اگر شوہر مر جاتا، یہ بھی جزیرہ عرب میں رہا ہے، اگر شوہر مر جاتا تو اس کی بیوی کو وراثت میں تقسیم کر دیا جاتا، وارث تو اولاد بنتی ہے، بیٹا ہی کھڑا ہو کر باپ کی بیوی سے نکاح کر لیتا، یعنی ماں سے ہی نکاح کر لیتا۔ اور یہ بھی جزیرہ عرب میں رہا اسلام سے پہلے، اگر کسی کا شوہر مر جاتا اس کو 2 سال کے لیے ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں، طہارت تک کے لیے، یعنی طہارت حاصل کرنے کے لیے بھی اس کو پانی
اتنا نہ دیا جاتا جس سے طہارت ہو جائے. یعنی ایسی ذلت کی زندگی تھی اسلام سے پہلے عورت کی. وہ پھر بھی اگر زندہ بچ جاتی, زندہ رہ جاتی, تو جزیرہ عرب میں اسلام سے پہلے یہ دستور تھا کہ عورت کو گدھے پہ سوار کر کے اس کا چکر لگوایا جاتا کہ یہ وہ منحوس عورت ہے کہ جس کا شوہر جو ہے وہ مر گیا, پھر جا کر اس کو جینے کا حق ہوتا تھا, پھر جا کر کہیں وہ اپنی زندگی گزار سکتی تھی. ان لوگوں کی ہسٹری اور ان کا ماضی اتنا سیاہ اور اتنا تاریک ہے عورت کے بارے میں, جو آج عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں اور اسلام پر بات کر رہے ہیں. اسلام تو اتنا چمکتا ہوا دین ہے, اور اسلام کے اندر تو ایسا خاندانی نظام ہے. اسلام نے تو عورت کو وہ مقام دیا ہے جو کسی مذہب نے نہیں دیا. اب اسلام کا نظریہ دیکھو عورت کے بارے میں. رب کا قرآن کہتا ہے کہ عورت جو ہے یہ مرد کا لباس ہے. کہاں عورت کی اتنی تذلیل, اور اسلام کتنی ترغیب دی مردوں کو. فرمایا کہ یہ عورت کوئی فضول چیز نہیں, بلکہ یہ عورت مرد کا لباس ہے. اور عورتوں کے حوالے سے کہا کہ یہ مرد جو ہیں یہ تمہارا لباس ہے. یعنی عورت مرد کا لباس اور مرد جو ہے وہ عورت کا لباس ہے. یہ ایک پرانی تصور ہے, اس چیز کو ذرا سمجھنا. لباس یہ انسانوں کی زینت ہے. جانوروں کو کبھی دیکھا ہے لباس پہنے ہوئے, کپڑے پہنے ہوں؟ وہ لباس نہیں پہنتے, مرد ہی پہنتے. یہ مرد کا حسن ہے, یہ مرد کی زینت ہے. فرمایا انسان کی زینت جو ہے وہ عورت میں, کہ وہ نکاح کرے, عورت اس کے ساتھ ہو, یہ اس کا لباس ہے. پھر جا کر جو ہے وہ انسانیت پوری ہوتی ہے. اسلام تو عورت کو اتنا مقام عطا کر رہا ہے, انسانیت والی وصف کو اس وقت مکمل کیا جا رہا ہے جب عورت کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا ہے. یہ عورت تمہارا لباس ہے. لباس کے بغیر کیا انسان ہے, حیوانیت ہے. اور عورت سے کہا کہ مرد یہ تمہارا لباس ہے. جتنا قریب انسان کے لباس ہوتا ہے کوئی چیز نہیں ہوتی. یعنی قرب والا تصور دیا انسان نے. نکاح ہو, پھر مرد اور عورت اپنے اتنا قریب رہیں جس طرح کہ لباس مرد کے قریب رہتا ہے. یہ حق نہیں دیا اسلام نے عورت کو. کس حقوق کی بات کر رہے ہو؟ اور عورت کے لیے بھی عظیم پردہ جو ہے وہ اس کا شوہر ہے, کہ مرد عورت کا لباس ہے اور لباس میں پردہ ہوتا ہے. اگر عورت چاہتی ہے وہ زمانے کی خرافات سے اور زمانے کے فتنوں سے بچنا چاہتی ہے, وہ نکاح کرے, کیونکہ نکاح کی صورت میں مرد اس کا لباس بن جائے گا. اور یہ ایک پردے کا بھی تصور ہے. اسلام پردے کا بھی تصور دے رہا ہے اور قرب کا بھی تصور دے رہا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح غلاموں کی, اپنے اصحاب کی, اپنی امت کی تربیت کی, یہ انداز بھی بڑا خوبصورت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. یعنی وہ بہتر ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. پھر سرکار نے اپنی مثال پیش کی, فرمایا کہ میں تم سب کی بنسبت اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ بہتر ہوں. 3 سانسوں میں پانی پینا سنت ہے, مسواک کرنا سنت ہے. یہ بھی سنت ہی ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, اس کے ساتھ بہتر زندگی گزارے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہتر وہ ہے تم سب میں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوتا ہے. سارے زمانے کے لیے ہم بہتر ہیں, سارے اخلاق دنیا کے لیے رہ گئے. جیسے گھر کی دہلیز شوہر ساتھ کراس کرتے تو اس کو بھوت جو ہے وہ سایہ لگ جاتا ہے. پھر اچھا اخلاق بیوی کے لیے نہیں ہے, یہ بھی سنت ہے. اور دوسری حدیث پاک سنو, کیا خوب تربیت کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی
اور کائنات کی محدثہ زوجہ رسول تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں داخل ہونے کا انداز بڑا خوبصورت تھا. کہتے سرکار علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے جب گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے تھے. تو بیوی کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی سرکار کی سنت ہے, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. اور رب کا خوش ہونا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش جو ہے وہ میاں بیوی پہ کر دیتا ہے. یعنی میاں بیوی کی جو محبت ہے آپس میں ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنا, خوش ہو کر دیکھنا, یہ چیزیں اسلام ہیں. ان چیزوں کا نام کوئی جو معاشرے میں یہ ایک رنگ مرید ہو گیا ہے, یہ فضول قسم کی باتیں ہیں, بلکہ یہ اسلام کا حصہ ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کی تربیت کی ہے. خاندانی نظام کا اسی بات میں حسن ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہی تھوڑا فرما دیا ہے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. امت کی کثرت کیسے ہونی ہے؟ لڑائی جھگڑوں میں ہونی ہے. شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکال دے, وہ اپنے مائکے جا کے بیٹھ جائے, یہ اپنے گھر میں رہے, ساری زندگی کیوں گزار دے؟ کیوں امت میں کثرت ہونی ہے؟ نہیں, بلکہ میاں بیوی کی محبت جو ہے وہ اسلام کے اندر بہت ضروری ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں میں جو میاں بیوی کی جو محبت ہے اس چیز سے خوش ہوتا ہے اور اپنی رحمتوں کی بارش جو ہے ان پہ کر دیتا ہے. یہاں پر یہ بات بڑی توجہ طلب اور غور طلب ہے. اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے, کیا خوب تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کی. اور جو اسلام ایک خاندانی نظام پیش کر رہا ہے, اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں یہ خاندانی نظام پاکیزہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. یہ ایک نظام کا نام ہے اسلام, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور یہ قیامت تک رہنے کے لیے اسلام آیا ہے. یہ باطل قوتیں جتنی بھی کوشش کر لیں وہ اسلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا جب مقابلہ ہونا, فریق مخالف کے پاس جب دلائل نہ ہو تو وہ جھگڑا کرتا ہے, وہ لڑتا ہے. کیوں؟ اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے پاس اب دلائل نہیں ہے. آج اگر قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے, قرآن کو جلایا جا رہا ہے, یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے اسلام کے علاوہ جتنی بھی باطل قوتیں ہیں یہ اسلام سے ٹکر نہیں لے سکتے, یہ اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں. اس لیے یہ ان صورتوں پہ اتر آئے, لڑائی جھگڑے والی صورتیں. اسلام ایک ایسا پاکیزہ نظام ہے, انشاءاللہ تعالی یہ قیامت تک رہے گا اور اللہ کی مخلوق اس نظام سے متاثر ہو کر اس اسلام میں داخل ہوتی رہے گی انشاءاللہ. یہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی جو بے حرمتی کر کے قرآن کی محبت کو ہمارے سینوں سے نکال دیں گے؟ ایسا نہیں ہے. یہ ایک ضابطہ حیات ہے, یہ معمولات زندگی سکھانے کے لیے یہ اللہ کی کتاب ہے. بہرحال اس کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس طرح کے جو واقعات ہیں بھرپور طور پر ہم ان چیزوں کی مذمت کرتے ہیں اور اپنا تعلق قرآن کے ساتھ زیادہ مضبوط کرو. اور جتنی باطل قوتیں ہیں اور انہوں نے جتنی کوششیں کی ہیں اسلام کو ختم کرنے کی, اسلام کو دبانے کی, بہترین اس کا مقابلہ یہی ہے کہ تم قرآن کے ساتھ اپنی وابستگی کو اور زیادہ مضبوط کرو. اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, قرآنی تعلیمات کو عام کر دو. پھر ان کا جتنا بھی انہوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیے یہ سب کا سب درے کا دھرا رہ جائے گا, ختم ہو جائے گا. ہم اپنا رشتہ اسلام کے ساتھ مضبوط کریں. اب یہاں پر میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ بات بڑی اہم ہے کہ دیکھو ہمارے معاشرے میں نکاح جو ہے نا یہ آسان ہونا چاہیے.
اس کو آسان رکھو، کیونکہ اسلام ایک واحد مذہب ایسا ہے جس میں نکاح کو آسان کر دیا گیا ہے۔ عیسائی مذہب ہے نا جی، یہ بات بہت قابل غور ہے، بڑی توجہ طلب ہے، آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا، توجہ سے سننا ہے۔ عیسائی مذہب میں نکاح کو مشروط کیا گیا ہے کہ نکاح جو ہے یہ گرجا میں ہوگا، نکاح جو ہے یہ پادری ہی پڑھائے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ یعنی پادری سے ٹائم لیں، پھر گرجے میں جائیں، پھر وہ پادری پڑھائے، تبھی جا کے نکاح ہوگا۔ اگر وہ آپس میں خود ہی جاب و قبول کر لیں تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اور اسلام کے اندر نکاح کو کتنا آسان کر دیا گیا ہے کہ اسلام میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے کون سی جگہ پہ جانا ہے اور کس سے ٹائم لینا ہے اور کیا اس کا وقت ہونا چاہیے، کوئی شرط نہیں۔ بس مرد اور عورت جو نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ دو گواہوں کی موجودگی میں، ایک کہے میں نے نکاح کیا، دوسرا کہ میں نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ کتنا آسان اسلام کے اندر نکاح کو رکھا گیا۔ نکاح کو جو مشکل کیا ہے یہ ہم نے اپنی ذاتی خرافات اور ذاتی رسومات جو غیر شرعی، ان کی وجہ سے ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے، لیکن اسلام نے تو اس کو بہت آسان رکھا ہے۔ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، عشرہ مبشرہ میں سے، ہجرت کر کے یہ مدینہ شریف میں آ گئے، حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام سے نماز کے بعد ملاقات ہوئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ رنگ کیسا ہے؟ یہ جو ہم خوشبو لگاتے ہیں نا، خوشبو استعمال کرتے ہیں، اب جو خوشبو ہوتی ہے اس کا کلر نہیں ہوتا، پہلے جو خوشبو ہوتی تھی وہ زرد رنگ اس کا ہوا کرتا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ خوشبو، یہ زرد رنگ کیسا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی ہو گئی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کرنا کہ ولیمہ ضرور کرنا ہے۔ یہاں میں جو بات اور ایک میسج یہاں جو دینا چاہتا ہوں وہ بہت ضروری ہے۔ عرض کہ حضور میری شادی ہو گئی، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے ولیمہ کرنے ہو۔ آج ہمارا خاندانی نظام کیا ہے، برادری کیا ہے، اگر کسی کو شادی پہ نہیں بلایا وہ کہتے بھائی کاٹ ہو گیا، ہمیں تو یاد ہی نہیں کیا انہوں نے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جو صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جانیں پیش کر دیا کرتے تھے، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نکاح کی دعوت میں شامل نہیں کر سکتے تھے؟ یہ سرکار ہی کی تربیت تھی کہ نکاح کو اس حوالے سے بھی مشکل نہ کرو کہ فلاں آدمی آئے گا تو نکاح ہوگا، وگرنہ نکاح نہیں ہوگا۔ یعنی اتنی محبت حضور علیہ السلام سے کرتے تھے، اس کے باوجود سرکار کو دعوت دیے بغیر انہوں نے خود ہی نکاح کر دیا۔ سرکار نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بھی اسلام کی دولت تمہیں میری وجہ سے ملی ہے، کفر کے اندھیرے سے اسلام کا نور تمہیں میری وجہ سے نصیب ہوا، میں نے کچھ زیادہ روٹیاں کھا لینی تھی، مجھے کیوں نہیں بلایا؟ نہیں کوئی بات کی۔ فرمایا بہت اچھی بات ہے، اللہ برکت دے، ولیمہ کر دے۔ تو مطلب یہ ہے کہ رشتے داروں کی شرکت یہ ایک مستحب عمل ہے، کوئی ضروری نہیں کسی کو بلایا جائے وہ آئے شامل ہو، جس کو دعوت نہ دی جائے شرعی اعتبار سے وہ رشتے دار اس سے ناراضگی نہیں کر سکتا کہ تو نے مجھے اپنی نکاح کی مجلس میں شامل کیوں نہیں کیا۔ جس کی جتنی وسعت ہے اس نے اسی حساب سے کرنا ہے۔ جب سرکار علیہ السلام نے اس بات میں ناراضگی نہیں کی، امت کو یہ حق کہاں پہنچتا ہے اس حوالے سے وہ ناراضگی کرے۔ میں نے بہت سارے ایسے نکاح دیکھے ہیں کہ فلاں ناراض ہو گیا ہے تو اب یہ نکاح مؤخر ہو گیا، اب وہ راضی ہوگا تو نکاح ہوگا، وہ صبح سے شام تک بیٹھے۔ یہ فضول قسم کی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا صحابی، میں دوسری حدیث ذکر کرتا ہوں، حضرت جابر بن عبداللہ، یہ انصاری صحابی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے۔ سرکار سے ملاقات ہوئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے شادی کر لی ہے؟ جی۔ بتاؤ کواری سے شادی کی ہے یا سیبہ سے شادی شدہ سے تم نے شادی کی ہے؟ یہ سرکار علیہ السلام حضرت جابر بن عبداللہ
جو انصاری صحابی ہیں ان سے سوال کر رہے ہیں. یہ پچھلے ہفتے ہی میں نے حدیث پاک جو ہے وہ ابو داؤد شریف کے اندر کی. ہر سال ہی میں کیونکہ دورہ حدیث کی کلاس میرے پاس میں پڑھاتا ہوں, میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں. سرکار نے فرمایا کباری سے شادی کرنی تھی نا, وہ تم سے خوش پہلیاں کرتی, تم اس سے کرتے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, والد صاحب چونکہ دنیا سے چلے گئے, میری چھوٹی بہنیں, میں نے اس لیے بڑی عمر والی خاتون جو سیبہ جو شادی شدہ پہلے تھی اس سے میں نے اس لیے نکاح کیا ہے تاکہ وہ میری بہنوں کی نگرانی کرے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے. کوئی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ جابر تو نے مجھے اپنی شادی میں شریک کیوں نہیں کیا. آج تو اس بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے نا جی, بھی حق میرا تھا, آپ نے مجھ سے نکاح کیوں نہیں پڑھوایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ کیا نبی کا اپنی امت پہ کوئی حق نہیں ہے؟ لیکن کسی قسم کی کوئی بات نہیں کہی, اور نہ ہی اس طرح کی تربیت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی تاکہ کسی اعتبار سے بھی نکاح مشکل نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ عمل آسان رہے میری امت کے لیے. کیونکہ کھانے پینے کے بعد انسان کا ایک فطری تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرے, اور اس خواہشات کی تکمیل کے لیے شریعت نے نکاح رکھا ہے تاکہ یہ اپنی فطرتی خواہشات کو ایک حلال ذریعے اور حلال طریقے سے اس کو پورا کرے, حرام راستے کا انتخاب نہ کرے. اگر ہم نکاح کو مشکل بنا دیں گے, اس کی بہت ساری شرائط اور اس کے لوازمات ہم خود کھڑے کر دیں گے, تو پھر یاد رکھنا فطری خواہش ہر انسان کی ہے, وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حلال راستے کا انتخاب نہیں, حرام راستے کا انتخاب کرے. بے حیائی فحاشی اس وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ ہم نے فضول قسم کی رسومات جو ہیں وہ اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہیں, اور فرائض سے زیادہ ان کو درجہ دیتے ہیں. بھی اگر یہ نہ ہوا تو ہم نے شادی کوئی نہیں کرنی. بچوں کا بھی یہی ذہن بنا ہوا ہے, والدین کا بھی یہی ہے, ایک پتر ہے تو ایویں کر دیے. اگر کوئی سادگی کے ساتھ شادی کرتا کہتے جی تھوڑا تو پتہ ہی کوئی نہیں لگیا بھی تیرا اپنا جڑا نا جی ڈولی گھر سے نکلی ہے کہ جنازہ گھر سے نکلا. یعنی اس طرح کے فضول قسم کی جاہلانہ جملے جو ہے وہ لوگ بولتے ہیں. حالانکہ اسلامی نقطہ نظر جو ہے وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, میں اگر چاہوں احد پہاڑ سونے کا بن کر ساتھ چلے, اٹھانا بھی نہ پڑے. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کو اپنے گھر سے کیسے رخصت کی ہے؟ خود پیدل چل کے ہی رخصت کر دی ہے. کتنی گاڑیاں, کتنا پروٹوکول, کتنا معاملات ہیں, مجھے بتائیں نا ذرا. کتنا جہیز اور کتنے ساتھ وہ اونٹ سامان کے ساتھ جو ہے وہ روانہ کیے تھے, کتنے ٹرک گئے تھے. چلو ٹرک نہیں تھے, دیگر سواریاں تو تھی نا. بتائیں نا مجھے, جو دونوں جہانوں کے مالک و مختار ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے لیے یہ کائنات بنائی اور محبوب کو یہ اختیارات عطا فرمائی, اس کے باوجود سادگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو رخصت کیا تاکہ میری امت کے جو غریب باپ ہیں ان کے لیے یہی سنت بن جائے. سرکار تو سب کچھ کر سکتے تھے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے غریب باپوں کو دیکھا ہے نا. کیا خوبصورت تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل سے اپنی امت کی ہے. یہ چیزیں قابل غور ہیں, ان بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. ہم فضول قسم کی ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ایک صحابی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درخواست کی. یہ بہت توجہ طلب ہے, یہ حدیث پاک توجہ سے سماعت کیجیے گا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو حقوق زوجیت ہوتے ہیں اس میں ہماری ذاتی لذت کا تعلق ہے. کہ جب شوہر اپنی بیوی سے یہ حقوق زوجیت ادا کرتا تو ہماری اس میں ذاتی لذت ہے, تو ہماری اپنی ذاتی لذت کی تکمیل پر بنا ثواب کیسے ہوگا؟ یہ صحابی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو, اگر تم اسی لذت کی تکمیل جو ہے وہ حرام طریقے سے حاصل کرتے تو اس پر گناہ ہوتا کہ نہیں؟ صحابہ نے عرض کی بے شک ضرور, اگر ہم اپنی اس لذت کی تکمیل حرام راستہ اختیار کر کے کرتے تو ضرور اس پر گناہ ہوتا.
تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو پھر سنو، جب تم نے حرام راستے کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر حلال راستے کا انتخاب کر کے اپنی ذاتی لذت کی تکمیل کی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ جو حقوق زوجیت ہوتے ہیں یہ صرف ایک رسمی چیز نہیں ہے اور اس کا تعلق فقط ایک لذت کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ اس عمل پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بہت قابل غور ہے تو کہ یہ واقعہ اب میں نے حدیث نہیں میں ذکر کرنے لگا ہوں، جس طرح ایک تربیتی حوالے سے ایک واقعہ ہوتا ہے وہ ذکر کرنے لگا ہوں۔ حدیث پاک، قرآن اور حدیث یہ سارے یہ میں پورے بیان میں یہی ذکر کرتا ہوں۔ اب یہ ذرا سننا، ایک حبشی تھا، اس کا نکاح ہو گیا عورت سے، وہ بڑی خوبصورت تھی۔ وہ جب بھی اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھتا تو وہ بڑا خوش ہوتا، بڑی راحت اس میں محسوس کرتا۔ اس کی بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی، اس حبشی سے، بھی بات یہ ہے ہم دونوں ہی جنتی ہیں۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہتے دیکھو تم جب بھی مجھے دیکھتے ہو تم خوش ہوتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، اور میں جب تجھے دیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا دونوں ہی جنتی ہیں، تو لہٰذا ہم دونوں جنتی ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے ایک جیسی نہیں ہے، سب کو رب نے پیدا کیا ہے، لیکن سب کو مختلف، کسی کو حسین بنایا کسی کو کیسا بنایا ہے۔ یہ تو ایک ہماری اپنی آنکھ کا ایک حساب ہے کہ ہماری آنکھ کس کو خوبصورت کہتی ہے کسے نہیں، وگرنہ رب نے تو انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم خوبصورت پیدا کیا ہے نا۔ ٹائم ہو گیا ہے، یہ بات ذرا آپ نے بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کو آپ نے ذہن کے اندر جگہ دے دی۔ جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہر طرح کی ہے، اگر بیوی ہر اعتبار سے اچھی ہے تو رب کا شکر کرو، اگر کچھ معاملات ہیں کچھ عادات اس کی اچھی ہیں کچھ اس کی اچھی آپ کو نہیں لگتی، جو اچھی نہیں ہے زندگی گزاریں، زندگی کے حسن کو برباد نہیں کریں، بلکہ ان عادات پہ آپ صبر کر لیں تو آپ کو شکر اور صبر یہ دونوں نعمتیں میسر ہو جائیں گی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ ہماری جو مائیں بہنیں خواتین ہیں بیٹیاں، ان کو بھی یہ شکایت رہتی ہے کہ شوہر جو ہے یہ ہمارے حقوق پورے نہیں کرتے، ہمارا خیال نہیں رکھتے۔ تو اکثر جب بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کو ہم یہی درس دیتے ہیں کہ تم صبر کرو اس بات میں، دنیا جیسی کیسی یہ گزر جانی ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑا خوبصورت اس حوالے سے نقشہ کھینچا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زندگی سال ہو 100 سال گزر جائے گی، دوش پہ کمبل ہو یا شال گزر جائے گی، تم امیروں کی با اقبال گزر جائے گی، ہم غریبوں کی بہار حال گزر جائے گی۔ زندگی جیسی کیسی اس نے گزرنا، آپ صبر کریں اور صبر کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی زندگیوں میں حقوق اللہ، حقوق العباد، خاص طور پر حقوق العباد کا خیال رکھا کریں، جنہوں نے سنتے نہیں